پروردگار عالم نے سورہ مبارکہ مائدہ کی 56ویں آیت 54 آیت میں اس مفہوم کو جو میں اس وقت تک بول رہا ہوں اس کو بیان کیا ہے. ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے صاحبان ایمان اگر تم میں سے کوئی دین سے پھر گیا فسوف یأتی اللہ بقوم، تو پھر تمہارے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اللہ کسی اور کو لے آئے گا. تمہارے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اللہ پھر کسی اور کو لے آئے گا. من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم، پھر اللہ ایک اور قوم کو لے آئے گا. جاؤ گے تم ایک، آئیں گے 10. ہاں یہ مت سمجھنا تمہارے جانے سے امام بارگاہ میں سناٹا ہو جائے گا، یہ مت سمجھنا تمہارے جانے سے مسجدیں بند ہو جائیں گی، بلکہ بعض اوقات کسی کے جانے سے 10 لوگوں کے آنے کا رستہ بنتا ہے. تو ایسے لوگوں سے تو کہا جائے کہ کہیں اور چلے جائیے تو بڑی مہربانی ہے. جی بہت سارے تو ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے جانے سے ہی کچھ بہتری آتی ہے. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. قرآن دیکھیں کس لہجے میں اور کس انداز سے اللہ ذہنوں کو کلیئر کر رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے اگر کوئی مرتد ہو گیا فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ پھر ایک اور قوم کو لے آئے گا، کوئی اور آ جائے گا جس کے اندر یہ 6 صفتیں ہوں گی، جس میں سے میرا جو مضمون ہے وہ 2 صفتوں کا ہے. 6 صفتیں ہوں گی ان کے اندر جو تمہاری جگہ پر آئیں گے، اور اچھے لوگ آ جائیں گے. تمہارے جانے کے بعد کوئی اور اچھا آدمی آ جائے گا. جو مرتد ہو کر پھرے اس کے جانے سے اچھے لوگ آ جائیں گے. بھائی سلمان رشدی 32 سال بعد بھی گرفت میں آ گیا. تمہارے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور اس وقت سب سے زیادہ جو چیخ پکار مچی ہوئی ہے نا وہ ہندوستانی چینلوں پہ مچی ہوئی ہے. سب سے زیادہ انڈین چینل جو ہیں وہ اس مسئلے کو اٹھا رہے ہیں. بارش بنے ہوئے اس وقت سلمان رشدی کے، اور میرے حساب سے تو ایک اعتبار سے تو اچھا بھی ہو رہا ہے. پتہ چلے کہ سازشیں ہوتی کہاں سے. جہاں مارا گیا ہے وہ تو کوئی بیان دے نہیں رہے، ان کی طرف سے تو کوئی بات ہو نہیں رہی. جنہوں نے اتنے مدت تک اس پہ اتنا کروڑوں اربوں ڈالر خرچ کر دیا اسے بچانے کے لیے، اتنا اگر تم نے قرآن سمجھنے پہ خرچہ کر دیا ہوتا تو فساد ہی نہ ہوتا. تم نے ایک سلمان رشدی کو بچانے کے لیے کروڑوں اربوں ڈالر خرچ کر دیا. اچھا وہ کچھ نہیں بول رہے کہ جن کے ہم مارا ہے اس کو جی. اور میں تو کہتا ہوں کہ اگر دم نہیں نکلا نا تو ایسا جینا اس مرنے سے بہتر ہے. فرض کیجئے بعض لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ صاحب ابھی زندہ ہے تو ایسا زندہ رہے. وہ ایک آنکھ چلی گئی ہے، بدن میں حرکت نہیں ہے جی. میں بڑے اطمینان سے بات کر رہا ہوں. مجھے تو تعجب ہے کہ اگر اس مرحلہ بیان کے اوپر کوئی ہمارے ہاں بھی کوئی اس طرح کے تردد کا شکار ہو. ابھی اس وقت سیاستدان ذرا پاکستان کے سیاستدان ہو گئے، خاموشی سے سن رہے ہیں. عوامی رائے پر بات کریں گے تو بنائیے ان مجلسوں کے ذریعے سے عوامی رائے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. خاموشی سے سن رہے ہیں ساری پارٹیاں، لیکن ہوگا کیا؟ دیکھتے ہیں ہوگا کیا. کوئی بیان نہیں دے رہا ہے تو ان کے بیانات کو اس منبر کے ذریعے ہی سیدھا کیا جائے گا. ہم شدت پسندی کو پسند نہیں کرتے. یہ کیا شدت پسندی نہیں تھی کہ اس نے نبی مکرم کو کی توہین کی اور بے ادبی کی؟ کیا شدت پسندی یہی ہے کہ کوئی کسی کے گلے پہ چھری چلا دے؟ کیا شدت پسندی یہ نہیں ہے کہ ہر سطر کے اوپر قلم چلا چلا کے تم نے قتل کیا ہے؟ یہ کتاب بھی تو شدت پسندی ہے. یہ تحریر پہ جو تم نے لکھی شیطانی آیات، شیطانی آیات قرآن کو بولا، نبی کو معاذ اللہ میں نہیں بول سکتا. جو نبی کو اس کے اندر لکھا گیا ہے، جو سرکار کے بارے میں جو کچھ لکھا گیا ہے، جو قرآن کے بارے میں جو کچھ اس کتاب میں لکھا گیا ہے، اور پورا سیٹ ہے اس کی کتابوں کا، یہ 3 یا 4 جلد تھی. یہ شدت پسندی نہیں ہے کہ آپ کسی کا ادب احترام نہیں کرنا چاہتے، آپ اربوں مسلمانوں کا دل دکھانا چاہتے ہیں. یہ شدت پسندی نہیں ہے. میں نہیں کہتا کہ اگر مسلمانوں کی طرف سے کسی کی دل آزاری ہو تو وہ ٹھیک ہے، وہ بھی غلط ہے، مگر یہ بھی تو غلط ہے. یعنی پردہ اتارنا آزادی ہے، پردہ کرنا آزادی کیوں نہیں ہے؟
میری بات جا رہی ہے یا نہیں؟ کوئی پردہ نہیں کرنا چاہتا، کوئی چادر نہیں پہننا چاہتا، اسے آزاد ہونا چاہیے. بہت اچھی بات ہے. جو چادر نہیں پہننا چاہ رہی خاتون، اسے تو آزاد ہونا چاہیے. جو چادر پہن کے باہر آ رہی ہے وہ بھی تو آزاد ہو، وہ بھی تو پردہ کر کے باہر آئے. یہ بھی تو آزادی ہے. بے پردگی اگر آزادی ہے تو پردہ بھی تو آزادی ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ جو تعریف آپ کریں گے آزادی کی وہ ہوگی؟ اختیار دینا جو جس طرح رہنا چاہتا ہے. شدت پسندی، دہشت گردی کیا صرف یہی ہے کہ اگر کوئی کسی کو قتل کر دے تو وہ دہشت گردی ہے؟ آپ توہین کر رہے ہیں، آپ کتابیں لکھ رہے ہیں، آپ تقریریں کر رہے ہیں، اور آپ اس کتاب کے پرچار کے لیے دنیا کی زندہ مشہور زبانوں میں ترجمے کروا رہے ہیں. آپ ایک تحریک چلا رہے ہیں. بس چلیں ممکن ہے بھائی لکھ دیا تھا بس ختم، پھر ہم نے دوبارہ اس کو نہیں اٹھایا. نہیں، آپ تو باقاعدہ تحریک چلا رہے ہیں نبی کی توہین کی. اور پھر اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو جائے تو آپ کہیں کہ جی یہ وہ انڈیا کیا لفظ بولتا ہے ہندی میں، آتنوادی، دہشت گرد. یہ دہشت گردی نہیں ہے جو تم نے کیا. تو نہیں عزیزان گرامی، مرتد کا، اور وہ بھی مرتد حربی. اچھا، مرتد کی دو قسمیں. ایک مرتد وہ ہے جو مسلمان ہونے کے بعد کافر ہو جائے. ایک مرتد وہ ہے جو مسلمان ہونے کے بعد کافر ہی نہ ہو جائے بلکہ کافر ہو کے مسلمانوں سے جھگڑا کرے، لڑائی کرے، جنگ کرے، فساد کرے. وہ مرتد حربی جو ہے اس کے خلاف پھر حضرت آیت اللہ. اور ہمارے لیے اعزاز ہے کہ ہمارے بزرگ عالم دین نے وہ فتویٰ دیا تھا جس فتوے پر بہرحال عمل ہو گیا. یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ مارنے والا یہ شیعہ ہو، ابھی طے نہیں ہے. جی، نیشنلٹی اس کی وہاں کی ضرور ہے، مگر نژاد اس کی جو قومیت ہے وہ ہو سکتا ہے لبنانی ہو. مطر کہتے ہیں بارش کو. اگر تم میں سے کوئی دین سے مرتد ہو گیا تو تمہارے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اللہ پھر ایک اور قوم کو لے آئے گا. جس قوم کو اللہ لے کر آئے گا اس میں یہ 6 صفتیں ہوں گی، جس میں سب سے پہلی صفت کیا ہوگی؟ یحبہم، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا. دوسری صفت کیا ہوگی؟ یہ میرا مضمون اس وقت نہیں ہے. دوسری صفت کیا ہوگی؟ یحبونہ، وہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہوں. تیسری اور چوتھی صفت میرے مضمون کی ہے. حب اور بغض ذہن میں رہے آپ کے، محبت اور نفرت ذہن میں رہے. تیسری صفت ہے اذلۃ علی المؤمنین، وہ مومنین کے سامنے عاجزی کے ساتھ، خاکساری کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، نبڑت کے ساتھ وہ مومنین کے سامنے جھک کر پیش ہو. مومنین سے اکڑ کر بات نہ کریں، مومنین سے پیار کریں. جب سن لیا کہ اس کے دل میں علی بستا ہے تو اکڑ کر بات کیوں کر رہے ہو؟ جب سن لیا کہ اس کے دماغ پر حاکم نبی کی ذات ہے، جب سن لیا کہ اس کے وجود پر حاکم حسین کی ذات ہے، تو اس سے عاجزی سے بات کرو، اس سے اکڑ کر بات نہیں کرو. اذلۃ علی المؤمنین، مگر کہیں یہ نہ ہو کہ تمہارے اندر محبتوں کا اور شفقتوں کا اور پیار اور محبت کا ہی جذبہ رہ جائے. فوراً قرآن نے چوتھی صفت بیان کی، اعزۃ علی الکافرین، مگر کافروں کے سامنے وہ عزیز اور سربلند اور متکبر رہتے ہیں. ایک سے پیار کرنا جانتے ہیں تو دوسرے سے نفرت کرنا بھی جانتے ہیں. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد.